بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے فصل کی تعریف اور اس کی تقسیمات۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل الثالث الفصل وهو كلي مقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، كما إذا سئل الإنسان بأي شيء هو في ذاته فيجاب بأنه ناطق، وهو قسمان قريب وبعيد، فالقريب هو المميز عن المشاركات في الجنس القريب، والبعيد هو المميز عن المشاركات في الجنس البعيد، فالأول كالناطق للإنسان والثاني كالحساس له، وللفصل نسبة إلى النوع فيسمى مقوما في قوام النوع وحقيقته، ونسبته إلى الجنس فيسمى مقسما لأنه يقسم الجنس ويحصل قسما له، كالناطق فهو مقوم للإنسان لأن الإنسان هو الحيوان الناطق، ومقسم للحيوان لأن بالناطق حصل للحيوان قسمان، أحدهما الحيوان الناطق والآخر الحيوان غير الناطق۔ ترجمہ۔ فصل تیسری کلی فصل ہے اور یہ ایسی کلی ہے جو کسی شے پر ایو شیء ہو فی ذاتہ کے جواب میں محمول ہوتی ہے۔ جیسے جب انسان کے بارے میں پوچھا جائے کہ ایو شیء ہو فی ذاتہ، تو جواب آئے گا کہ انسان ناطق ہے۔ اور اس کے دو قسم ہیں، قریب اور بعید۔ پس قریب وہ کلی ہے جو امتیاز دے جن سے قریب کے مشارکات سے، اور بعید وہ فصل ہے جو امتیاز دے جن سے بعید کے مشارکات سے۔ پس اول جیسے ناطق انسان کے لیے اور ثانی جیسا کہ حساس انسان کے لیے۔ اور فصل کی ایک نسبت نوع کی طرف ہوتی ہے تو فصل کو مقوم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فصل نوع کے قوام اور اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، اور فصل کی ایک نسبت جنس کی طرف ہوتی ہے تو اس اعتبار سے فصل کو مقسم کہا جاتا ہے، کیونکہ فصل یہ جنس کی تقسیم کرتی ہے اور جنس کے لیے قسم بناتی ہے۔ جیسے ناطق تو یہ انسان کے لیے مقوم ہے کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے، اور حیوان کے لیے مقسم ہے کیونکہ ناطق سے حیوان کے دو قسم بن جاتے ہیں، ایک حیوان ناطق اور دوسرا حیوان غیر ناطق۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ فصل الثالث الفصل، یہاں سے مصنف کلی کے تیسرے قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کے کل 5 قسم ہیں، جنس، نوع، فصل خاصہ اور عرض عام۔ اس سے پہلے ہم جنس اور نوع یہ 2 اقسام پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے مصنف تیسری قسم یعنی فصل کو بیان کرتے ہیں۔ تو فصل کی مصنف نے پہلے تعریف کی، ہوا کلی مقول علی الشیء فی جواب ایو شیء ہوا فی ذاتہ، کہ فصل ایسی کلی ہے جو کسی شے پر ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں محمول ہوتی ہے۔ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ اس کا معنی سمجھیں۔ ایو شیء یہ ایک سوال کا لفظ ہے، جس طرح کہ آپ نے پیچھے ما ہوا کے بارے میں تفصیل جانی ہے، یہ بھی اسی طرح سوال کا ایک لفظ ہے، اس کے ذریعے سوال ہوتا ہے۔ ایو شیء سے کسی شے کے ممیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اس شے کا ممیز بیان کریں، یعنی ایسی شے بیان کریں جو اس شے کو باقی چیزوں سے ممتاز کرتے۔ یہ ممیز 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ممیز ذاتی اور دوسرا ممیز عرضی۔ تو ایو شیء سے کبھی تو ممیز ذاتی پوچھا جاتا ہے اور کبھی ممیز عرضی پوچھا جاتا ہے۔ اگر ممیز ذاتی پوچھا جائے تو پھر اس انداز سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ، اور اگر عرضی پوچھا جائے تو پھر سوال اس طرح ہوتا ہے ایو شیء ہوا فی عرضہ۔
ایو شیء ہوا فی ذاتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے کی ایسی ذاتی بیان کرو کہ جو شے کو باقی چیزوں سے ممتاز کر دے، اور ایو شیء ہوا فی عرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے کی ایسی عرضی بیان کرو کہ جو عرضی شے کو باقی چیزوں سے ممتاز کر دے۔ تو اب فصل کی تعریف میں آیا ایو شیء ہوا فی ذاتہ، یعنی شے کی ایسی ذاتی بیان کریں جو شے کو باقی چیزوں سے ممتاز کر دیں۔ مثلا الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، کہ انسان کی ذاتی کیا ہے، انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، یعنی انسان کی ایسی ذاتی بیان کریں جو انسان کو جنس کے مشارکات سے ممتاز کر دے۔ تو آپ جواب دیں گے ناطق، کیونکہ یہ جو ناطق ہے یہ انسان کو جنس کے اندر جو شریک چیزیں ہیں ان سے ممتاز کر رہا ہے، کیونکہ انسان، فرس، بکر، غنم وغیرہ یہ سارے جنس یعنی حیوان کے اندر شریک ہیں، یعنی جس طرح انسان حیوان ہے، فرس، بکر، غنم یہ بھی حیوان ہے۔ تو جب آپ پوچھیں گے الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، تو مطلب انسان کی ایسی ذاتی بیان کریں جو انسان کو جنس کے مشارکات سے ممتاز کر دے۔ تو ناطق یہ ایسی ذاتی ہے جو انسان کو حیوان کے مشارکات سے ممتاز کر رہا ہے، ذاتی ہے کیونکہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق، تو ناطق یہ انسان کی ذاتی یعنی کہ اس کی جز ہے، انسان کی حقیقت میں داخل ہے، اور جنس کے اندر جو دوسری چیزیں شریک ہیں، فرس، بکر، غنم وغیرہ، تو ان سے انسان کو ممتاز بھی کر رہا ہے کیونکہ انسان ناطق ہے اور وہ چیزیں ناطق نہیں ہیں۔ فصل کی تعریف کے بعد مصنف وَهُوَ قِسْمَانِ قریب و بعید ان سے فصل کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو فصل کے دو قسم ہیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ وجہ اثر یہ ہے کہ فصل دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو فصل شے کو جن سے قریب کے مشارکات سے ممتاز کرے گی یا جن سے بعید کے مشارکات سے۔ اگر جن سے قریب کے مشارکات سے ممتاز کرے تو یہ فصل قریب کہلاتی ہے، اور اگر جنس بعید کے مشارکات سے ممتاز کرے تو اسے فصل بعید کہتے ہیں۔ وجہ اثر کے بعد آئیے ہم فصل قریب اور فصل بعید کی تعریف اور ان کی مثالوں کو جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ بطور تمہیدی مقدمہ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ جنس ایک قریب ہوتی ہے، دوسری جنس بعید ہوتی ہے۔ جنس قریب اس جنس کو کہتے ہیں جو تمام مشترک ہو، اور جنس بعید وہ جنس ہوتی ہے جو تمام مشترک نہ ہو۔ تمام مشترک کہتے ہیں، تمام مشترک وہ کلی ہے کہ جب ہم اس کلی کو دوسری کلی کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں جنس آئے، پھر ہم اس کلی کو دوسری کلی کے علاوہ کسی اور کلی کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو تب بھی جواب میں وہی جنس آئے۔ تو اگر تمام کے جواب کے اندر وہی جنس آئے تو اس کو کہتے ہیں جنس قریب، اور اگر بعض کے جواب کے اندر ایک جنس آئے اور بعض کے جواب کے اندر دوسری، اس کو کہتے ہیں یہ تمام مشترک نہیں ہے، یہ جنس بعید ہوتی ہے۔ مثلا اس کی آپ مثال سمجھیں کہ حیوان کے اندر انسان کے ساتھ شریک چیزیں ہیں، فرس، بکر، غنم وغیرہ، تو آپ انسان کو ان میں سے جس کے ساتھ بھی ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے جواب میں حیوان آئے گا، تو یہ حیوان کے تمام مشترک ہے۔ اور اسی طرح جسم نامی کے اندر جو شریک چیزیں ہیں وہ ہے انسان، درخت اور فرس، بکر، یہ جسم نامی کے اندر شریک چیزیں ہیں، یہ جسم نامی کے مشارکات ہیں۔ اہم انسان کو جسم نامی کے مشارکات مثلا شجر کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جسم نامی آتا ہے، لیکن جب ہم انسان کو شجر کے علاوہ فرس کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے تو جواب میں جسم نامی نہیں آتا بلکہ حیوان آتا ہے۔ لہٰذا ہم کہیں گے کہ جسم نامی یہ تمام مشترک نہیں ہے، تو حیوان تمام مشترک ہے، وہ انسان کے لیے جنس قریب ہے، اور جسم نامی یہ انسان کے لیے تمام مشترک نہیں، لہٰذا یہ جنس بعید ہے۔ جنس قریب اور بعید کی تعریف اور مثالوں کو سمجھنے کے بعد اب آئیے فصل قریب اور فصل بعید کی تعریف کو سمجھتے ہیں، کیونکہ فصل قریب اور بعید کی تعریف کے اندر جنس قریب اور جنس بعید کا لفظ آتا ہے، اس لیے ہم نے تمہیدی مقدمہ کے اندر جنس قریب اور بعید کی پہلے تعریفیں کی ہیں۔ فصل قریب اس فصل کو کہتے ہیں کہ جو ماہیت کو جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز کرے، جیسا کہ ناطق جنس قریب ہے ناطق انسان کے لیے،
کیونکہ انسان کے ساتھ جنس قریب کے اندر شریک چیزیں ہیں فرس بکر غنم. انسان کی جنس قریب ہے حیوان، اور حیوانیت کے اندر انسان کے ساتھ یہ فرس بکر غنم یہ شریک ہے. تو ناطق یہ انسان کو جنس قریب کے مشارکہ سے ممتاز کر رہا ہے، کیونکہ انسان ناطق ہے اور فرس بکر غنم یہ ناطق نہیں ہے. اس لیے ہم ناطق کو کہیں گے کہ ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے. اور فصل بعید اس فصل کو کہتے ہیں جو ماہیت کو جنس بعید کے مشارکہ سے ممتاز کرے، جیسے کہ انسان کے لیے حساس، کیونکہ انسان کی جنس بعید ہے جسم نامی، اور یہ جو حساس ہے یہ انسان کو جسم نامی کے مشارکہ سے ممتاز کرتا ہے. جسم نامی کے مشارکات ہیں درخت اور فرس بکر اور انسان. تو انسان یہ کیا ہے؟ یہ حساس ہے، اور جو شجر ہے وہ حساس نہیں ہے. حساس کہتے ہیں جس کے اندر حواس ہوں. تو اس لیے ہم حساس کو کہیں گے کہ یہ انسان کی فصل بعید ہے. یہ فصل کی پہلی تقسیم آئی. وَلِلْفَصْلِ نِسْبَةٌ، یہاں سے مصنف فصل کی دوسری تقسیم کرتے ہیں. اس تقسیم کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے با اعتبار نسبت کہ فصل کی نسبت نوع کی طرف ہے یا جنس کی طرف. تو اس اعتبار سے فصل کے دو قسم ہیں. نمبر 1 مقوم، نمبر 2 مقسم. فصل دو حال سے خالی نہیں ہوگی. فصل کی نسبت نوع کی طرف ہوگی یا جنس کی طرف. اگر فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو تو اس کو فصل مقوم کہتے ہیں، اور اگر فصل کی نسبت جنس کی طرف ہو تو اس کو فصل مقسم کہتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر یہ ناطق ہے، یہ ناطق فصل ہے. اس کی نسبت جب ہم انسان کی طرف کریں تو انسان نوع ہے، تو یہ نوع کی طرف نسبت ہے، تو ہم اس اعتبار سے ناطق کو کہیں گے کہ یہ فصل مقوم ہے. اب وجہ سمجھیں کہ فصل مقوم کو مقوم کیوں کہتے ہیں. کیونکہ فصل مقوم جو ہوتی ہے یہ نوع کے قوام اور اس کی حقیقت کے اندر داخل ہوتی ہے.